بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجف اشرف میں اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ نجف اشرف کے مدرسے میں طلبہ پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو بچپن سے ایک ساتھ چائلڈہڈ فرینڈ تھے، یہ لوگ ساتھ پوری اسکولنگ کرتے ہوئے بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ ایک نے ایک دن کہا مولا کے روضے میں کہ یار سنو، تم مرو پہلے یا میں پہلے مروں۔ غور سے سننا، عجیب واقعہ ہے، تم مرو پہلے یا میں پہلے مروں۔ تم پہلی رات جو خبر میں ہوتا ہے وہ آ کے بولنا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر میں وعدہ کر لوں تم سے تو میں پہلی رات کا میرے اوپر جو گزری میں آگے بولوں گا، کوئی ضروری نہیں۔ جب تک معصوم کی اجازت نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو، آ نہیں سکتا۔ بس میں تیز تیز جا رہا، اس میں کمپلیٹ میسج ہے، اس لیے یہ واقعہ پڑھا۔ اس واقعے کو بھی شیخ عباس خمی مفات الجنا کے جو رائٹر انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو کہا کہ جو بھی فرسٹ نائٹ میں ہوگا نا، پلیز لیٹ می نو کیا ہوا، تو ایٹ لیسٹ میں اپنے آپ کو پریپیئر کروں۔ میں پہلے مروں گا تو میں آگے بولوں گا، تم مرو گے تو تم مرو۔ بولنا تھا 10-12 سال کے بعد ایک دوست کا انتقال ہوتا ہے، اس کے غسل و کفن میں شریک ہوا، وہ انتہا ثواب۔ تدفین میں جب نیچے وہ اس کو لحد میں لٹا رہے تھے تو اس نے کہا آہستہ سے اپنے اس دوست سے کہ دوست، مومن کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا، مومن اگر وعدہ کرے تو ہمیشہ پورا کرتا، پلیز آج رات میں کیا ہوا مجھے آ کے رات میں بتانا۔ بول دیا، وہ تو ڈیڈ باڈی ہے، بول دیا، لحد بند ہوئی، یہ گھر گیا، نماز پڑھا، وحشت کی، صدقہ دیا، سو گیا۔ دوست خواب میں نہیں آیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کنٹینیوس آتا رہا، دعا کرتا رہا۔ 2 سال کے بعد آیا۔ میں اس کو شارٹ کرا واقعے کو، کبھی پڑھتا ہوں تو پوری مجلس مزے لے لے کے پڑھتا ہوں، اس میں اتنے میسیجز ہیں، آج کوئی مزہ لے نہیں سک رہا، ڈر ہے میرے کو گھڑی کا، اور کل اتنا کھا لیا ڈاکٹر کے پاس، اب تک مزہ ہی مزہ ہے۔ اور میں سب کی دعوت کرا کے جا رہا ہوں ان کے پاس، ان کا رزق کھل کے بہت بڑھ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ مولا ان کو آباد رکھے، سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے، سارے مومنین مومنات کے رزق میں برکت دے انشاءاللہ۔ رزق میں برکت کے لیے 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے 9 امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو روز۔ 40 تک زیارت 40 پڑھو، ابھی 10 دن ہے نا، ٹرائی کر کے دیکھ لینا، آپ مجھے دعا دیں گے۔ زیارت 40، مولا حسین کی زیارت جو 40 کے جو نہیں جا رہا یا ابھی جو جا رہا، روز کربلا جا رہے نا تم، روز زیارت 40 پڑھ کے مولا حسین کو ہدیہ کرنا۔ یہ زیارت 40 بی بی زینب، بی بی ام کلثوم اور چوتھے امام کو ہدیہ کرنا، اور اس بی بی کو ہدیہ کرنا جو مدینے میں تھی، بیٹی کو شہزادی فاطمہ صغرا، 4 لوگوں کو کر کے دیکھو۔ آپ دیکھنا، آپ صرف دعا دیں گے، مجھے دعا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ جو یہاں پر ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد زیارت نصیب کرے، جو جا رہے اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے۔ زیارت 40 یو سٹارٹ فرام ٹونائٹ، اور 40 تک پڑھنا، 40 کے دن یہ زیارت ضرور پڑھنا۔ علامت مومن یہ ہے کہ وہ ظاہر حسین ابن علی ہو روز 40، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا سٹیٹس ہے۔ اور یہ پڑھ کے دیکھو انشاءاللہ تمہارے سارے، لڑکی کی شادی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، رزق کا پرابلم، اینی پرابلم، ایجوکیشن کا، رزلٹ کا، جو چیز ہے، یہ زیارت 40 تمہاری زندگی بدلے گی۔ اینی تو یہ 2 سال کے بعد خواب میں آیا، 2 ایئرس کے بعد آیا خواب میں۔ اس نے پہلے سوال یہ کیا کہ میرے دوست، اتنے دن کے بعد آئے تم نے وعدہ کیا کیا تھا؟ تو اس نے کہا میرے دوست، میں چاہتا ہوں لیکن بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا۔ پوچھا کیوں؟ تم تو نجف اشرف کے رہنے والے، غور سے سنیں، تم تو نجف اشرف کے رہنے والے، تم کو کیا ہوا؟ تم تو یہاں پہ رہنے والے تھے، اور تمہارے اعمال پہ گواہی تو میں دے سکتا، تم تو نیک تھے۔ کہا میری کوئی نماز پہنچی نہیں اوپر۔ تو اس نے کہا، دوسرے دوست جو زندہ دوست ہے، اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں، تم میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کیسے نہیں پہنچی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پہنچنا لازم تھا، کیوں نہیں پہنچی؟ کا مسئلہ یہ تھا کہ میں جس گھر میں رہتا تھا وہ میرے والدین کا گھر تھا۔ بہت امپورٹنٹ میسج ہے اس میں، میرے والدین کا گھر تھا، اور میں اور میری بہن، تم جانتے ہو میری بہن کی شادی ہو گئی اور اس کا سسرال پیسے والا تھا۔ ماں باپ نے یہ کہا تھا کہ یہ گھر تم دونوں کا ہے۔ میں نے کہا کہ بہن سے کہ تم کو کیا ضرورت ہے، رہتا تو میں ہوں، تم کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ بہن نے تقاضا کیا
کہ بھائی میرا حصہ دے دو. میں نے کہا کیا ضرورت ہے تجھے دینے کی, تیرے پاس تو اتنا پیسہ ہے. اور میں نے دیا ہی نہیں. جب میں نماز پڑھتا تھا حرم میں آ کے, وضو گھر سے کر کے آتا تھا. آپ کیا سنیں یار, وضو جب قبول نہیں تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ غصبی مال سے تم نے وضو کیا. وضو اگر مثال کے طور پر وضو کا پانی کسی کا پانی اور وہ مالک بولے کہ آپ میری اجازت نہیں ہے کہ تم اس سے وضو کرو, آپ نہیں کر سکتے وضو. وضو جب وضو قبول نہیں تو میری نماز کیسے قبول ہوگی؟ 2 سال سے حساب دے رہا تھا. اس نے کہا کہ پھر اب نجات کیسے ملی؟ بس یہ واقعہ آخری ہے, میں کیا کروں, میرے نجات کیسے ملی؟ تو کہتا ہے کل رات میں ایک خاتون کی میت آئی, ایک لیڈی کی میت دفن ہوئی, اور جب اس عورت کو دفن کیا, آدھا 1 گھنٹے کے بعد آسمان سے اماریاں آئیں نور کی, اس میں سے کچھ حوریں باہر آئیں اور لحد کو کھولا, اور اس عورت سے کہا جس کی خبر تھی آدھا 1 گھنٹہ پہلے جس کو دفن کیا تھا, اس سے کہا کہ اے کنیز زہرا اٹھ, تیرا مقام یہ نہیں ہے, بی بی زہرا نے تجھے بلایا, چل مادر حسنین تجھے بلاتی ہے. تو اس کنیز زہرا کو اماری میں بٹھایا. اماری میں بٹھا کے جب وہ اماری زمین سے, اس قبرستان سے, اس گریو یارڈ سے اٹھنے لگی, تو منادی نے ایک آواز دی کہ یہاں پر کچھ دیر, اس کا کرم دیکھو, یہاں پر کچھ دیر کے لیے کنیز زہرا نے قیام کیا تھا, اس کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان کا عذاب اٹھا دیا. کرم دیکھو, کرم دیکھو. یہ مت بولو کہ اللہ عذاب آگ کا کفن کیوں بنا رہا, اللہ ادھر رحمت بھی نازل کر رہا, یہ کبھی مت بولو. تو اس نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟ کہا فلاں بستی میں رہتی ہے. لیکن اب سنو عجیب جملہ, لیکن اس عورت کا اس کے شوہر کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا ہمیشہ. اب یہ مت کرو یہاں پہ پلیز. اس عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا رہتا, بس یہ بولا خواب سے بیدار. جبکہ عورت اگر شوہر سے جھگڑا کرے تو بڑا پرابلم آ جائے گا, اس لیے کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے. اللہ کے بعد, معصومین کے بعد شوہر کی اطاعت واجب, لیکن صرف شوہر کی اطاعت نہیں, شوہر کو بھی بیوی کی اطاعت کرنا ہے. یہ نہیں کہ بیوی کے اوپر ظلم کرے, نو, ظلم کسی پہ نہیں, ایک چونٹی پہ نہیں کر سکتے, بیوی پہ کیا ظلم کرو گے؟ تو نہیں. اب یہ خواب سے بیدار ہوا, رات گزارتا ہے, فجر کی نماز ہوتی ہے, سیدھا قبرستان بھاگتا. میں تیز جا رہا اس واقعے کو, سیدھا قبرستان گیا. جو وہاں گورکن تھا اس سے پوچھا, جو کیئر ٹیکر تھا اس سے پوچھا, یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کوئی میت آئی؟ اس نے کہا ہاں رات میں ایک میت آئی تھی. کہا کس کی میت تھی؟ کسی مرد کی تھی؟ کہا نہیں ایک عورت کی تھی. کہاں ہے؟ جا کے خبر کو دیکھا, لحد کو دیکھا کچی. کہا یہ کہاں رہتے یہ لوگ؟ اب میرے ذہن میں یہی ہے کہ کیا پاکیزہ عورت, اتنا بڑا مقام کہ اس کے ٹھہرنے سے وہاں پہ اللہ عذاب اٹھا دیا. کتنی نیک عورت ہوگی. میں جا کے پوچھا جھگڑا کیا ہے؟ شوہر کے جھگڑے پہ جنت ملی اس کو. تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کر لیں. اب تو یہ اس نے کہا فلاں بستی میں رہتی. یہ صبح نکل کے اس بستی میں گیا, گھر پہ پہنچا تو گھر کے باہر کا سامان پڑا ہوا ہے. ایسے محسوس ہو رہا کہ اس گھر میں کوئی واقعہ ہوا. جا کے اس نے نوک کیا, ایک صاحب باہر آئے, اس نے سلام کیا, سلام کر کے کہا آپ کے گھر میں کوئی واقعہ ہوا؟ تو کہا ہاں میری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا جھگڑا کیا تھا؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے. مطلب تم ہو کون کہ اتنا پرسنل بات پوچھنے آئے؟ تو اس نے کہا پلیز آئی ایم سوری, میں اتنا پریشر میں تھا, ٹینشن میں تھا, میں نے کل رات میں خواب دیکھا. میرا دوست 2 سال کے بعد خواب میں آیا. اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی بخشش ہوئی صرف اس لیے کہ آپ کی وائف کچھ دیر تک قبرستان میں تھی. میرا دوست بھی اسی قبرستان میں. تھوڑی دیر کی وجہ سے بی بی زہرا نے اتنا کرم کیا کہ اس عورت کی برکت سے اللہ نے عذاب اٹھا دیا. تو اس کا شوہر نے کہا اچھا اس جھگڑے پہ اتنا ملا اس کو, میری بیوی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کو. اب اس نے پوچھا آپ بتائیے تو آپ ہوا کیا, لیٹ می نو. تو اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں, یہاں کا تاجر ہوں, میں باہر سفر کرتا ہوں, جاتا ہوں آتا ہوں. یہ جو میری بیوی تھی اتنی اطاعت گزار تھی, اتنی اطاعت گزار, میری ہر بات اس نے سنی, 24 گھنٹے میری خدمت کرتی.
میری کوئی بات کو نہیں بولتی، جیسے یہاں کی عورتیں کرتی نا، بالکل ویسی کوئی بات کو نہیں بولتی. تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے، اس کا میری بیوی اتنی اوبیڈینٹ، اتنی اطاعت گزار تھی، میری ہر بات سنتی تھی، مجھے کبھی کسی کام کے لیے نہیں، آدھی رات کو میں اٹھ کے بولتا مجھے یہ چاہیے تو کر کے دیتی، اتنی اوبیڈینٹ تھی میرے لیے. لیکن ایک معاملے میں وہ بڑی ریجڈ تھی اور وہ میری بات ہی نہیں سنتی تھی. میں نے بڑا فورس کیا لیکن اس نے کہا نہیں، میں یہ معاملہ میں نہیں کر سکتی. اس نے پوچھا کیا جھگڑا تھا؟ اس نے کہا ہم کاروباری لوگ ہیں، میں یہ چاہتا تھا جب میں باہر جاتا تھا تو جو میرے ساتھ بزنس کرتے تھے ان کی عورتیں میرے سامنے آتی تھی، اور جب میں بھی یہ چاہتا تھا کہ جب دوسرے کاروباری لوگ میرے دوست جب آئے میرے گھر میں اپنی بیوی سے یہ بولتا تھا کہ جیسے دوسری عورتیں آتی تم بھی آؤ میرے دوستوں کے سامنے، تو وہ کہتی تھی کہ میں سب کروں گی، میں بی بی زہرا کو ناراض نہیں کروں گی، شہزادی کو ناراض. وہ کہتا تھا بغیر حجاب کیا ہو، حجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، آ جاؤ میرے سامنے، میں بول رہا شوہر ہوتے ہوئے بول رہا آؤ میرے ساتھ. تو وہ کہتی تھی نہیں، آپ کی ہر بات سنوں گی لیکن شہزادی کو ناراض نہیں کروں گی، مادر حسنین کو ناراض نہیں کروں گی. تو آپ سوچو کہ اس عورت جب یہ عمل کر رہی تھی تو اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ عمل بیوی کو اتنا پسند آئے گا کہ بیوی میری بخشش کر دیں گی. تو اس نے یہ عمل کیا. مادر حسین کا کرم دیکھو، اس عورت کے وجود نے اتنے ریڈیس کے جتنے قبور پہ عذاب ہو رہا تھا سارا عذاب اڑ گیا صرف اس کی وجود کی وجہ سے. کیوں؟ یہ فاطمہ کو خوش کر رہی تھی. تو کوشش یہ کرے عورت کہ ہماری زندگی ہم ڈیڈیکیٹ کر دیں عورتیں بی بی زہرا پہ، جو مرضی زہرا ہو وہ ہماری مرضی ہو. بس میں نے مجلس ختم کر دی. اب بی بی زہرا کا ایک عمل دیتا، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، 40 تک یہ عمل نہیں کرنا، 40 کے بعد کرنا. اس لیے کہ اب 40 کا جب عرصہ شروع ہو جائے تو مصیبت کا، رونے کا، ماتم کا، گریا کا عرصہ ہے. یہ عرصہ اپنی دعاؤں کو مانگنے کا نہیں. زیادہ 40 ضرور پڑھو، زیادہ 40 تمہاری زندگی کو بدلے گی. 510 ٹائمز یا ہر مغرب کی نماز کے بعد 3 جملے بولو. مغرب اور عشاء کی نماز، بیوی کی تصویر پڑھی مغرب کا، آپ کر کے دیکھو یہ عمل. یہ ہمارے بڑے بڑے مرجع اور مجتہدین کرتے ہوئے میں نے دیکھا. جب کوئی پرابلم، آغا بہجت بڑا خاص ان کا یہ عمل ہے، آغا وحید خراسانی کا خاص یہ عمل ہے. یہ وہ عمل ہے کہ شہزادی کے سے تمہارا ایک رشتہ بنتا. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ مادر حسنین کا، بیوی سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. لاکھوں سلام میری شہزادی کو. تو مغرب اور عشاء کے درمیان تسبیح پڑھنے کے بعد 18 ٹائمز بولو. 18 ٹائمز تم دیکھو تمہارا دن، رات اور دن کیسے گزرتا. نیکسٹ ڈے تک 18 مرتبہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. سو سمپل 3 ورڈز، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. اگر بچوں کے سر پر رکھ کے تم پڑھو کہ میرا بچہ بی بی، میرے بچے کو صراط مستقیم پہ رکھو، علی کے شیعہ رکھو. بچوں کے سر پر 9 مرتبہ پڑھو سلوات کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجم یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. اس کا مطلب ہے کہ میری شہزادی، میری بی بی فاطمہ میری مدد کو، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. 3 جملے. آغا وحید خراسانی اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ آغا بہجت کے درجات کو بلند کرے. اتنی بڑی پرسنالٹیز، صحیح معنی میں آزادات، صحیح معنی میں مولا کے چاہنے والے، ان لوگ یہ عمل کرتے ہوئے کہ کبھی کوئی مصیبت. اور یہ مغرب کی نماز، اور یہی عمل تم اگر 2 رکعت حاجت کی نماز بیوی سے پڑھو کہ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت یا نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت حاجت کی مادر حسنین سے قربتاً اللہ، بالکل فجر کی نماز کی طرح پڑھو. بچے ایگزام سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، انٹرویو سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، امیگریشن کا پرابلم ہے اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. آپ کنٹینیو پڑھو 9 دن تک، امیگریشن کے تمہارے پرابلم سالو ہوں گے. کوئی بیمار ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اینی حاجت کے لیے. یا 2 رکعت حاجت کی مادر حسنین سے نماز پڑھو بالکل نارمل فجر کی نماز کی طرح. تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے 9 مرتبہ سلوات پڑھو اور 510 ٹائمز بولو یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. 3 دن عمل کرو، لیکن رات میں کرنا، مغرب عشاء کے بعد. اندھیرے میں کرنا، اندھیرے مطلب رات کے اندھیرے میں کرنا، رات میں کرنا، اپنے گھر میں لائٹ کھول کے کرو. دن میں نہیں کرنا یہ عمل. 3 دن کرو یا 5 دن کرو. تم دیکھنا، مجھے دعا دیں گے کہ کیسی بھی حاجت ہو، کیسا بھی پرابلم ہو،
لیکن وہی بات میں بار بار میں جملہ بولتا کہ زبان پاک ہونی چاہیے، حلال رزق ہونی چاہیے. اگر یہ چیزیں ہیں تو تمہاری دعا اسی وقت قبول ہو، اس لیے کہ فاطمہ سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں کوئی واسطہ نہیں. شہزادی کو کوئی پکارے تو شہزادی کی مدد لازم، یا یہ کرو یا 118 مرتبہ نماز فجر کے بعد یہ بولو کہ یہ امام زمانے کے امام سے 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کے 118 مرتبہ تسبیح کے بعد بولو کہ یا فرزند زہرا ادرکنی، یا فرزند زہرا ادرکنی. 118 ٹائمز پکارو کہ زہرا اور امام، فرزند زہرا کا، زہرا کے معنی نور کے، تمہاری زندگی میں روشنی ہوتی، تمہاری زندگی میں نور ہوتا. لڑکی کے شادی کے لیے بہترین کہ یا فرزند زہرا ادرکنی. کوئی حاجت کے لیے امام زمانہ کو بی بی زہرا سے اگر کوئی واسطہ دے کے پکارے تو بی بی اس کا دعا فوراً قبول کرتی. بس دوستوں میں شکر گزار، تھینک یو ویری مچ. مولا آپ کو سلامت رکھے کہ ویک ڈیز میں بھی اتنا بڑا مجمع، میں یہاں کی مینجمنٹ کا آپ سب کا شکر گزار ہوں تہ دل سے. میرے لیے دعا کرنا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی دعا چاہیے.